جو سفر ہے آج 13 جون 2025 فرینکفرٹ سے پہلے بائی ایئر یہاں لنڈن آنا، اور پھر یہاں جو مین خواہش ہوتی ہے کہ حضور اقدس کے پیچھے جمعہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیں، اور جمعے کے لیے پھر یہ ہے کہ یہاں ہمارے دوست ہیں کئی جو جاتے ہیں ریگولر، ان کے ساتھ اچھا ایک محفل بھی ہو جاتی ہے، ساتھ جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے قبولیت دعا کا، کہ جب انسان دعا کچھ کرتا ہے تو اللہ کیسے قبول کرتا ہے، اور جلسے جو ہمارے ہیں ان میں جو شمولیت کے لیے تڑپ ہے احمدیوں میں، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ان کی زبان سے سنتے ہیں۔ جی مرزا صاحب۔ جی یہ واقعہ ہے مولوی محمد الیاس صاحب کا۔ حضرت مولوی محمد الیاس صاحب بہت بڑے بزرگ تھے جی سرحد کے، ٹھیک۔ تو ان کا واقعہ ہے وہ کوئٹہ میں گئے، تو اچھا۔ یہ واقعہ ہے جب ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا کوئٹہ میں، اچھا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک، خلیفۃ المسیح ثانی کا یہ دور تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ انہوں نے اپنی کتاب ہے اس میں وہ واقعہ لکھا ہے، ٹھیک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئٹہ گیا تو جو بزرگان جاتے تھے نا جماعت کی طرف سے یا ویسے، تو وہ امیر صاحب سے پوچھ لیتے تھے کہ کس موضوع پہ ہم نے خطبہ دینا، ہاں ہاں، تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ زلزلہ آیا ہے تو لوگوں کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں لگ رہی، اچھا، اور لوگوں کا توجہ نہیں ہے جانے کی، ٹھیک ہے، جلسے پہ حصہ۔ اچھا، تو اگر اس پہ توجہ دلا دیں ٹھیک ہے، کہ لوگوں کا رجوع ہو جائے جلسے پہ جانے کے لیے، جی جی، تو ہماری جماعت کی نمائندگی بھی ہو جائے گی، صحیح ہے، کوئٹہ جماعت کی۔ انہوں نے خطبہ جمعہ دیا، تو وہ خطبہ جمعہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے نا ایک کام کی ضرورت پڑ گئی اللہ سے۔ میں نے بڑی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے۔ اچھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے محمد الیاس، میں تمہارا یہ کام کرتا ہوں، اچھا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جی، جب اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے سے ریاض و نیاز کی باتیں کرتا ہے، بالکل صحیح ہے، تو یہ راز و نیاز ہو رہے ہیں بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کے طرف۔ بالکل ایک صحیح، آدمی ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے بڑے راز و نیاز، بالکل صحیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ 40-50 ہزار بندہ اکٹھا کرو، اچھا، ان کا 3 دن کا کھانے کا انتظام کرو، ٹھیک، اس میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو بلاؤ، اچھا، ساتھ میں خلیفہ وقت کو بھی بلاؤ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں نے جب سنی یہ بات تو میں بڑا پریشان ہوا، کہا یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے میں تو اتنی توفیق نہیں کہ میں اتنے بندوں کا کھانے کا انتظام کر سکوں، رہائش کا انتظام کر سکوں، ٹھیک، تو اگر میں کر بھی لوں کسی طریقے سے تو میری کون سی اہمیت ہے کہ میں تم صحابہ کو بھی بلا لوں، سارے آ بھی جائیں۔ بالکل پھر صحیح، اس کے بعد میری کیا اہمیت ہے، میں کدھر اور خلیفہ وقت کدھر؟ ہاں، خلیفہ وقت کدھر میرے گھر آ سکتے ہیں، بالکل 3 دن رہ سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ بالکل صحیح، تو یا اللہ تو ہی میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر، صحیح، یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جا محمد الیاس، پھر میں نا قادیان میں وہ 3 دن جلسہ ہے، اچھا، ادھر چلے جاؤ، اچھا، اور جو بھی دعا افتتاحی اور اختتامی دعا ہوگی جلسے کی، اس میں جو بھی دعا کرو گے میں قبول کر لوں گا تمہاری۔ اچھا، تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں مکالمات، اچھا، ٹھیک، ٹھیک، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا۔ اچھا، تو انہوں نے آگے سے کہا بندوں کو کہ کیا آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ ہاں، آپ اللہ سے کوئی بات نہیں منوانا چاہتے؟ اچھا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے ہاں کہ جی، جو بھی جلسے پہ جا کے دعا کرے گا میں قبول کروں گا، ٹھیک، جہاں پہ خلیفہ وقت بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کے دعا کرو اور اپنی دعائیں قبول کرواؤ۔ اچھا، یہ اہمیت ہے جلسے میں کی شمولیت کی۔ اور جہاں پہ ایک اور بزرگ نے مجھے بتایا، صاحب کشف الہام ہے، جی، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ خلیفہ وقت ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات، تو بالکل صحیح یہ بات، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بتا رہے ہیں، بالکل صحیح قرآن کی بات، باتیں کر رہا ہوں نا میں، صحیح بات، یہ اللہ کے ولی اللہ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی اس دور ڈاؤٹ میں بھی موجود ہے، بالکل صحیح بات ہے، انہوں نے ان کے یہ مشاہدات ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کی جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے جی، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں پہ خلیفہ وقت ہو وہاں پہ زیادہ جتنا بھی کوشش کریں وہاں پہ جا کے نمازیں پڑھیں، بالکل صحیح بات، وہاں پہ جا کے بیٹھیں اور دعائیں کریں، کیونکہ وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ لیں جی، یہ آپ نے مرزا صاحب کی زبانی یہ بات واقعہ کی شکل میں یا ایک تاریخی بات سنی ہے۔ ہم آج کے دور میں آپ ہمیشہ ارد گرد اگر آپ دیکھتے ہیں
غور کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کیا جلسہ ہے، وہاں جائیں گے، ملیں گلیں گے، کھانا کھائیں گے 3 دن تو کیا ادھر سے ہم لے کے آئیں۔ موت نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیوی میلہ نہیں ہے جی، کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بازاروں میں چلے گئے، کھا لیا پی لیا، ہاں ہاں ہو کر لیا، صحیح بات، یہ جلسے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، روحانی میلہ ہے، روحانی میلہ۔ حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ جلسے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو میں نے سوچی تھی، یہ اللہ نے بتائی تھی، ٹھیک، تو حضرت مسیح موعود نے جلسہ منسوخ کر دیا۔ اچھا، اس بات پہ کہ لوگ تو اس کو دنیوی میلہ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، جماعت کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح موعود نے وہ جلسہ منسوخ کر دیا۔ اچھا، اب بھی یہ تاریخی بات، موجودہ جو حضور ہیں وہ بھی یہی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دنیوی میلہ نہیں ہے، بالکل صحیح، سمجھیں کہ دنیوی میلہ سمجھ کے آ جاتے ہیں، گپے شپے مار ہیں، نہیں، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیں جی، یہ اس بات کے ساتھ ایک پوائنٹ جو بہت ہی ضروری ذہن میں آیا کہ ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں اگر جھانک کے دیکھیں، کتنے لوگ وہ ہیں وہ جو اس نظریے سے یہ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بتایا کہ پہلے دن اور آخری دن جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی، کتنے لوگ ہیں وہ جو اس نیت اور اس یقین کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم نے برکتیں سمیٹنے جانا ہے، ہم نے کپڑے دکھانے یا یہ جو تتر بٹیر کھانے کے لیے نہیں جانا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اپنے موجودہ دور کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جلسہ کی اہمیت کا بتایا ہے، وہ والی اہمیت کا فائدہ اٹھانے جانا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا جائزہ لینے والی بات ہے۔ جلسوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، ابھی یہ جلسہ جولائی کا یہاں یو کے میں ہے، پھر اس کے بعد اس سے ہفتہ پہلے کینیڈا کا ہے، پھر اس کے بعد جلسہ جرمنی آ رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم نے جلسے پہ جا کے اپنی زندگی میں ایک چیز بہتری لانی ہے، ایک تبدیلی لانی ہے، اور اس کا آغاز وہ جو دیکھیں جلسے کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے۔ 3 دن جو تہجد کی نماز ہے، مجھے ایک افریقن ملا فرینکفرٹ مسجد میں جمعے پہ، تو اس سے وہ ادھر اتقاف پہ بیٹھا تھا، اس سے بات شروع ہوئی تو وہ کہنے لگا ہمارے جلسے تو بالکل ہی اور طرح، وہاں تو لوگ بچے بھی جو بھی وہ تہجد کی نماز سے جلسہ شروع کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسے کے اوپر کس طرح لوگ وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے ہزاروں کی تعداد میں تہجد پہ، اور کہتے ہیں میں ادھر جرمنی والوں کا جلسہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ چند لائنیں لگی ہوئی ہیں تہجد کی نماز پہ، اور باقی جو بڑے بڑے جو ہیں کیا جو جہاں سونے والی ٹینٹ وہ اس میں لوگ کراٹے مار رہے تھے، تو وہ سن کے بہرحال شرمندگی ہوئی کہ دیکھو پاکستانیوں کی یہ ان کا تصور افریقن کا ہمارے لوگوں کے متعلق کیا بنا ہوا ہے۔ تو اب اس چیز کو سننے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، وہاں 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، درس ہوتے ہیں صبح تہجد سے، تو ضرور اس کو آغاز کریں۔ جی مرزا صاحب، ہاں، میرے والد صاحب تھے مرزا لطیف احمد، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے اب جرمنی میں رہتے تھے، اور جتنے سال ہم جرمنی میں رہے جی، وہ جتنی بھی ان کی عمر ہے، کبھی آج تک انہوں نے جلسہ نہیں چھوڑا۔ اچھا، مجھے یاد ہے میری امی کی وفات ہوئی تو میں پاکستان سے آیا واپس جی، تو میرا ارادہ نہیں تھا جلسے پہ آنے کا کیونکہ کچھ مالی تنگی تھی جی، ابھی پاکستان سے آیا ہی تھا میں نا۔ اچھا، تو اب وہ کہتے ہیں جلسے کی تیاری کرو، جلسے پہ جانا۔ میں کہا بھائی وہ پیسے کوئی نہیں، تو ابھی تو آیا ہوں میں، سارا خرچہ ہو گیا میرا، تو صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، تیل کے پیسے آئے ہیں بس چلتے ہیں۔ اچھا، تو میں نے ابو کی بات کا کیا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس زمانے میرے پاس پولو ہوتی تھی، تو اتنی نئی بھی نہیں تھی، لیکن یہی دعا کر کے چلتے تھے۔ تو کبھی بڑی بڑی گاڑیاں ہم نے دیکھی، مرسڈیز، BMW، رستے میں خراب ہے، ہماری گاڑی آئی اور چلی گئی، کوئی اس میں کوئی اللہ کا فضل تھا سارا۔ تو کبھی بھی کوئی جلسہ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جلسہ چھوڑا ہو۔ بس یہ ہمیشہ جلسے میں ہمیں بھی یہی تلقین کرتے تھے کہ جلسے پہ لازمی جانا۔ ایگزیکٹلی صحیح۔ تو ہم اللہ کے فضل سے جب سے آئے ہوئے ہیں اور سال ہو گیا صاحب، کبھی کوئی جلسہ نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، خاص اللہ کا فضل ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کے دل میں وہ ایک چنگاری ہے کہ میں نے ہر جلسے پہ، اجتماع پہ، اجلاس پہ، دین کی خدمت کے موقع پہ پہنچنا ہے، اور اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو آج تک وہ خدمت کا موقع مل رہا ہے، کبھی کسی شعبہ میں، کبھی کسی شعبہ میں۔ تو اسی یہ نیک والدین اولاد کے لیے اللہ کی خاص نعمت، خاص تحفہ ہے،
اور پھر نیک اولاد اگر ہے تو وہ ماں باپ کے لیے خاص تحفہ ہے اللہ کا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نا بڑی فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر والدین جب گزر جاتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا وہ اولاد کے ذریعے رہتا ہے۔ تو بہرحال لازم و ملزوم ہے دونوں کے۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو توفیق دے۔ مناظر آپ نے سفر کے دیکھ لیے، بلکہ جو جرمنی والے ہیں وہ تو سارے اس سفر کو زبانی جانتے ہیں، آج آپ نے دوبارہ اس کی یاد دہانی ہو گئی ہے۔